اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام کی دعوت میں ترتیب اور تدریج، یعنی ارکان اسلام کسی کو ہم نے دعوت دینی ہو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، اور تدریج کا معنی آہستہ آہستہ دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل سے، حینا جب بعثہ ان کو بھیجا الی الیمن، یمن کی طرف، انکا بے شک آپ، ستاتی آپ پہنچو گے، قومن قوم کے پاس، من اہل کتاب جو اہل کتاب میں سے ہے، فاذا جئتہم جب آپ ان کے پاس پہنچیں، فادعوہم ان کو دعوت دینا، الی اس بات کی طرف، ان یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، فانہم اطاعوا اگر وہ اطاعت کریں، لکا آپ کی، بذالک اس بارے میں، فاخبرہم ان کو خبر دینا، ان اللہ قد فرض علیکم بے شک اللہ نے تم پر فرض کی ہیں، 5 صلوات 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلہ ہر دن اور رات میں، فانہم اطاعوا لکا بذالک اگر وہ اطاعت کریں آپ کی اس بارے میں بھی، فاخبرہم ان کو خبر دینا، ان اللہ قد فرض علیکم صدقہ بے شک اللہ نے فرض کیا تم پر صدقہ، مراد زکوٰۃ، تؤخذ من اغنیائہم جو لی جائے گی ان کے مالداروں سے، فترد علی فقرائہم وہ لٹائی جائے گی، آپس کی تقسیم کی جائے گی ان کے فقراء پر، فإنہم اطاعوا لک بذالک اگر وہ اس بارے میں بھی آپ کی اطاعت کریں، فإیاک خود کو بچانا، وکرائم اموالہم ان کے عمدہ نفیس مالوں سے، کرائم عمدہ نفیس، اموالہم مالوں سے، واتقی اور بچنا، دعوت المظلوم مظلوم کی دعا سے یا بد دعا سے، فإنہ لیس بینہ اس لیے کہ نہیں ہوتا اس کے درمیان، وبین اللہ اور اللہ کے درمیان، حجاب پردہ۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن بھیجا حاکم بنا کے، ایک گورنر بنا کے، تو پھر آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ وہاں جاؤ گے تو وہاں اہل کتاب لوگ رہتے ہیں، عیسائی لوگ رہتے تھے وہاں، تو ان کو آپ پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ کی وہ یہ بات مان لیں، پھر آپ ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیں اور کہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، پھر ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی، ان کے غریب لوگوں کو دی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے اگر وہ نہیں، پھر فرمایا کہ فإنہم اگر آپ کی بات مان لیں، پھر ان کے عمدہ اور نفیس قیمتی مال زکوٰۃ میں نہ لینا بلکہ درمیانے مال لینا۔ پھر فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی عرش پہ پہنچتی ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہو گیا۔ تشریح اس کی ہے کہ غزوہ یہ جو نا امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سن 10 ہجری میں 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تھا، اور رخصت کرتے ہوئے آپ نے ان کو بہت سی ہدایات دی تھی جو مختلف روایت میں ذکر ہیں، کچھ اس میں بھی ذکر ہیں۔ تو آپ نے جو ان کو ہدایت دی کہ ان کو فرائض اسلام بتلانا، اس سے ہمارے لیے سبق ہے۔ جو آدمی اسلام سیکھنا شروع کرے یا جس کو ہم اسلام سکھانا شروع کریں، اپنا شاگرد ہو، اپنا مرید ہو یا اپنی اولاد ہو، تو استاد، پیر، معلم اور کسی ادارے کا سربراہ جو دین سکھانا چاہتا ہے، داعی ہے، عالم ہے، اس کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر لوگوں کو دین سکھائے تو پہلے کیا چیز سکھائے، وہ پہلے ارکان اسلام سکھائے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ فروعی مسائل میں اختلاف سکھاتے ہیں، پہلے جہاں بیان کریں گے اختلافی مسئلے ہی بیان کریں گے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کو ہم کیا سکھائیں؟ ارکان اسلام، جیسے حضور نے بتایا نا، جا کے بتانا ان کو اس بات پہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اللہ کو اس ذات پہ یقین ہی نہیں رکھتا، وہ اللہ کی باتوں میں اہمیت دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک آدمی کا اللہ کے رسول کی ذات پر یقین نہیں ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، یہ تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن یقین دل میں پیدا کریں کہ یقین اتنا پیدا ہو جائے جو عمل تک پہنچا دے، اتنا یقین پیدا کریں۔ پھر یقین جب پیدا ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کو
نماز کی ترغیب دیں کہ بھی نماز اپنی پڑھا کریں، پابندی کریں، سیکھیں نماز کا طریقہ۔ جب وہ یہ کام بھی کر لیں پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی ترغیب دیں، بھی دیکھو زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے فرض ہے، پھر روزے کی، پھر حج کی ترغیب دیں۔ یہ ترتیب ہے دین سکھانے کی اور سیکھنے کی، اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ تو میں نے جس عرض کیا بعض اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں، بعض سلسلوں میں اپنی مخصوص چیزیں ہیں، روحانی اسباق ہیں وہی چلاتے ہیں، باقی نماز کس نے سیکھ لی نہیں سیکھ لی، پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا، نہ پیر صاحب سکھاتے ہیں، نہ مرید صاحب سیکھتے ہیں، نہ استاد صاحب سکھاتے ہیں، نہ شاگرد صاحب سیکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی کمی بڑا المیہ ہے کہ ہم ارکان اسلام کو پہلے سیکھیں اور ان کی پابندی کریں۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے ترتیب ایک تو بتائی، ترتیب یہ ہے کہ جیسا درجہ ہونا، پہلے فرائض سیکھیں، پھر واجبات، پھر سنتیں، پھر مستحبات، ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلیں۔ دوسرا آپ نے بتائی تدریج کا مطلب کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو نا دین سکھائیں اور سیکھیں۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے معاذ رضی اللہ عنہ کو جا کے تم ان کو بتانا بھی آج سے نماز بھی شروع کر دو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اس پہ سب چیزیں فرض تو ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش کریں لوگوں کو پھر بھی آہستہ آہستہ لے کے آئیں دین کی طرف۔ ایک ہوتا ہے عالم ربانی، اسے کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی تربیت کرے، پہلے چھوٹی چیزیں سکھائے جو لوگ آسانی سے کر سکتے ہوں، جن پہ عمل کر سکتے ہوں، جب وہ اس عمل پہ آ جائیں پھر اس سے مشکل چیزیں سکھائیں، بڑی چیزیں سکھائیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے نا بہت سے لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں، یہ تو سارے احکام اکٹھے بتا دیتے ہیں یا پہلے مشکل ترین چیزیں سکھاتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نماز پابندی نہیں کرتا، آپ اسے کہیں جہاد پہ چلیں، وہ چلا جائے گا، وہ تو بڑا مشقت والا خطرناک کام ہے۔ وہ تب تیار ہو جب اس کو اتنا ایمان ہوگا، اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی، قوت ہوگی، روحانی لحاظ سے اللہ کی باتوں پہ یقین ہوگا، پھر مرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ ایک آدمی اٹھ کے نماز تو پڑھتے نہیں، آپ کہیں اسے آپ یہ کیا کریں۔ ایک آدمی روزانہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، آپ اسے کہیں قرآن شریف پورا ختم کیا کریں، آپ وہ کر لے گا؟ وہ تو نہیں کرے گا۔ ایک آدمی فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، آپ اسے کروڑوں روپے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، وہ تو نہیں کرے گا۔ تو اس سے یہ حکمت کی بات ہے کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، خود بھی آہستہ آہستہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ تو یہ سبق ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے، اور اللہ کی قدرت فطرت بھی یہی ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ جاتی ہیں اوپر۔ اب دیکھیں جو ہے نا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ایک دن میں پہلے تو نہیں ہوتا۔ درخت بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ، سردی گرمی جاتی آتی ہے آہستہ آہستہ، دن شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، ختم ہوتا ہے آہستہ آہستہ، بچہ جو ہے نا پھر وہ جوان ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پھر بوڑھا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پھر دنیا جاتا ہے آہستہ آہستہ، فصلیں نباتات جتنی بھی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں تدریجاً آہستہ آہستہ۔ تو آہستگی جو ہے نا اور تدریج یہ فطرت اور قدرت کا تقاضا ہے اور سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ اس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد یہ حضور نے یہ فرمایا نا کہ آسانی سے سکھائیں۔ انسانی طبیعت بھی ایسی ہے کہ طبیعت اور مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی پہلے آسان چیزوں کی طرف آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مشکل کی طرف آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو وصیت کی اور نصیحت فرمائی کہ جب زکوٰۃ وصول کرو تو زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے جو زکوٰۃ دے رہا ہو اس کا عمدہ اور بہت نفیس مال چھانٹ کے نہ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں زیادہ جانور ہوتے تھے تو جانوروں سے بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ تو جو لوگ جانور پالتے ہیں، کسی کے پاس اگر جانور زیادہ ہوں تو ان میں سے آدمی ایک دو جانور کو بڑا اچھی طرح پالتا ہے، اچھی نسل کا ہوتا ہے، بکرا کسی کے پاس ہے، بیل ہے کوئی اچھا سا، اونٹ ہے، وہ کہتا ہے بھی سب سے عمدہ یہ ہے، میں نے کیا رکھا ہوا ہے، بڑی شوق سے رکھا ہوا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہوں، اچھی طرح فروخت کروں گا اس کو، میں اچھے پیسے دے کے جائے گا۔ تو زکوٰۃ نے وہ چیز وصول نہ کرنا، اس کی دل آزاری ہوگی کہ اچھی چیز میری تھی وہ تو یہ لے گئے زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم جو دین کے مطالبے لوگوں سے کریں، دینی مطالبات پورے کرائیں ان سے، اس میں بہت ذرا وزن نہ ڈالیں۔ اور عام زندگی میں سبق ہے کہ جس سے ہم نے اپنا حق وصول کرنا ہو تو ہم بہت ذرا اس میں زور دے کے بہت زیادہ حق وصول نہ کریں، جتنا آسانی سے مل سکے وہ لے لیں۔ پھر آخر نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ تم جا رہے ہو حاکم بن کے، علاقے کے گورنر بن کے، تو وہاں کسی ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ بکثر آدمی پہ عہدہ آتا ہے تو آدمی ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے طاقت کے نشے میں۔ تو پھر فرمایا کہ دعوت، حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان فاجرا فجورہ علی نفسہ، کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ فاسق فاجر ہوگا، گناہ گار ہوگا، اس سے گناہ کی سزا اسے ملے گی، لیکن کسی نے اس پہ ظلم کیا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ سمجھ کے لوگ ظلم شروع کر دیتے ہیں کہ تو یہ غیر مسلم ہے، جی یہ تو بدعتی ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو فلاں ہے۔ تو جو آدمی گناہ گار بھی ہے اس پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ناحق کسی کی جان کو، مال کو، عزت کا نقصان پہنچانا۔
جتنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اب وہ علم پڑھنے سے پتہ چلے گا ایک آدمی گناہ گار ہے تو گناہ گار ہے یا نہیں، کس درجے گناہ گار ہے، اس کی اسلامی سزا کیا بنتی ہے. سزا تو حکومت نے دینی ہے، ہم تو نہیں دے سکتے، عام آدمی سزا نہیں دے سکتا. تو لوگ ظلم زیادتی کر رہے ہیں یہ گناہ دیکھ کے کہ یہ تو گناہ گار ہے، کافر ہے، تو جی یہ بھی غلط نظریہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان کافرا لیس دونہ حجاب، کہ مظلوم بد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو ٹھیک ہے، اس لیے ہم کوشش کریں کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، مسلک کے اختلاف کی وجہ سے یا مذہب کے اختلاف کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر اگلی حدیث ہے، دیکھیں ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اس ذات کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جسے قبضے میں ہے، لا یسمع، وہ نہیں سنے گا، بھی میرے بارے میں، احد کوئی، من حاضل امہ اس امت میں سے، یہودی یہودی، ولا نصرانی نہ نصرانی عیسائی، ثم یموت پھر مر جائے، ولم یؤمن پھر وہ ایمان نہیں لایا، بالذی اس تعلیم پر، ارسلت بھی جو مجھے دے کر بھیجی گئی ہے، الا کان من اصحاب النار، اگر ہوگا وہ جہنمی لوگوں میں سے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ اس امت کو جو یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے گا کہ محمد نہیں بن کے آ گئے ہیں، پھر بھی مجھ پر اور میری تعلیمات پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ جہنم میں جائے گا، جنتی نہیں ہوگا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، سب کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی تعلیمات پر ایمان لائیں اور ان کے مطابق عمل کریں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو جی کوئی نہیں، سارے بھی ٹھیک ہیں، جی ہندو بھی ٹھیک ہیں، بدھ مذہب کے لوگ بھی ٹھیک ہیں، سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں. تو یہ بات غلط ہے. یا تو وہ لوگ بے خبر ہوتے ہیں دینی تعلیمات سے، ان احادیث سے، یا منافق ہوتے ہیں، وہ سب خوش کرنے کی ایسی بات کہہ دیتے ہیں. تو حضور دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. اگلی حدیث بھی ایسی ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت کہتے ہیں کہ جا رجل، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ارائیت رجلا، ارائیت کا لفظی معنی آپ نے دیکھا، مراد آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں، من النصارى، جو عیسائیوں میں سے ہے، متمسکم بالانجیل، لفظی معنی پکڑے ہوئے انجیل کو، مراد وہ عمل کر رہا ہے انجیل پر، یعنی عیسائی ہے. ورجلا من الیہود، اور ایک آدمی ہے یہودیوں میں سے، متمسکم بالتورات، وہ عمل کرتا ہے تورات کے مطابق، یؤمن باللہ ورسولہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یتبعک، پھر اس نے آپ کی پیروی نہیں کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، من سمع بی، جس نے بھی سنا میرے بارے میں، یہودی ہو یا عیسائی نصرانی ہو، ثم لم یتبعنی، اس نے میری پیروی نہیں کی، فهو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا. تو وہی دیکھو بات اس میں آ گئی. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی عیسائی ہے، وہ انجیل پر عمل کر رہا ہے، دوسرا یہودی ہے، وہ تورات پر عمل کرتا ہے، اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہے، آپ کی پیروی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ جنتی ہے اور وہ ٹھیک عمل کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس نے میرے بارے میں سن لی، جس سے میری اطلاع پہنچ گئی کہ محمد نبی بن کے آ گئے ہیں، جس تک اطلاع نہیں پہنچی تو اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے. اطلاع پہنچ گئی تو اس کے بارے میں کنفرم ہے، پھر وہی اگر ایمان نہیں لایا وہ حضور پر، تو وہ جہنم میں جائے گا. یہی بات قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمائی ہے، حضور نے اپنی طرف سے بات نہیں فرمائی. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع پیروی کرو، تم سے اللہ محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. تو گناہ معاف ہوں گے آپ کی اتباع کرنے سے، آپ پر ایمان لانے سے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.